بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسی عظیم ہستی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ میرے ساتھ علی کو وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے بعد جس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی وہ حضرت علی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور میرے بعد وہ ہر مسلمان کا ولی ہے۔ حضرت علی کی تدبر، حکمت اور سیاست نے کئی اہم مواقع پر مسلمانوں کی اجتماعیت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ ان کے کئی ایسے فیصلے ہیں جو آج بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سامنے رکھے جاتے ہیں اور ان کے تحت فیصلے دیے جاتے ہیں۔ ابن سعد میں ہے کہ حضرت علی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے تک جو گوشے نشینی اختیار کی اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام سورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ حضرت علی کو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ مشکل سے مشکل مسائل کی تہ تک فوراً پہنچ جاتے تھے اور ان کا آسان حل بھی فرماتے۔ یمن کی سرزمین میں آپ کے ساتھ بے شمار عجیب و غریب واقعات بھی پیش آئے۔ جب یمن میں حضرت علی کے علم کا چرچا ہوا کہ آپ کے پاس ہر سوال کا جواب اور ہر مشکل کا حل ہوتا ہے، تو ایک یہودی عالم مسلمان کے بیس میں ایک دن آپ کی مجلس میں آ بیٹھا۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا کہ حضرت علی نے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی اور پھر بولے کہ آج ہم میں ہمارا ایک مہمان آیا بیٹا ہے، اسے اس کے قبیلے نے سوالات دے کر بھیجا ہے کہ علی کو لاجواب کر کے آؤ۔ پھر حضرت نے اعلان فرمایا کہ اے یہودی عالم، تجھے قسم ہے تمہارے نبی کی کہ کھڑا ہو جاؤ۔ وہ عالم کھڑا ہوا۔ حضرت نے علی سے اس عالم کو اپنے قریب ممبر پر جگہ دی اور فرمانے لگے کہ اگر آج تمہارے سوالات کے جوابات مل جائے تو کیا میرے نبی پر ایمان لے آؤ گے؟ عالم کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن اگر جواب نہ دے سکے تو اے علی، تمہیں ہمارا مذہب سچا ماننا پڑے گا۔ ساری محفل میں سناٹا چھایا ہوا ہے کہ آج پورے عالم اسلام کی عزت داؤ پر لگ چکی ہے۔ خیر، یہودی عالم نے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ پہلا سوال کیا، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی اور پھر خود ہی اس کو ناپسند فرمائی؟ حضرت علی فرمانے لگے وہ گدھے کی آواز ہے۔ یہودی عالم نے دوسرا سوال پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ پاک نے خود پیدا فرمایا اور پھر خود پوچھا کہ یہ کیا بنایا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ یہودی نے پوچھا، وہ قوم بتائے جو نہ انسان ہے نہ جن اور نہ فرشتے، پھر بھی ان پر اللہ پاک نے وحی فرمائی ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ تخلیقی کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے سوال کیا اللہ نے زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جاگ اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ام القریٰ کے معنی ہے ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچائی گئی، اس لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، زمین کے اوپر آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے جواب دیا رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کی اے امیر المومنین، سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ اس نے اگلا سوال کیا ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ یہودی عالم نے جب دیکھا کہ سوالات کے سب جوابات آپ دیتے جا رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ اب ان کی کتاب سے سوال پوچھتا ہوں کہ شاید ان کو جواب نہ آئے۔ یہودی عالم پوچھنے لگا کہ آپ کے نبی کی کتاب قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی، بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام قزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام مدون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے
اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمع ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ پورے مجمع پر سکتہ طاری ہے۔ یہودی عالم سرگوشی توڑتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ایسے نبی کا نام بتائیں جس نے اپنا ختنہ خود کلاڑی سے کیا ہو۔ حضرت علی فرمانے لگے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے خود کلاڑی سے ختنہ کیا اور پھر اس کے بعد ہی ختنہ کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے ختنے کا وجود نہ تھا۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ فرمانے لگے وہ یعقوب بن اسحاق تھے، انہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں حبا اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کو اسلام نے حرام قرار دے دیا۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے وہ چمگادڑ ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، یہ بتائیں کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنات کے جد اعلیٰ کا نام شمان ہے اور اسے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جن کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا حارث۔ اس نے سوال کیا میراث میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ جنت میں حضرت حوا نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا جبکہ آدم کو 2 دے دیے، کیونکہ وہ ہمارے جد ہیں اس لیے اسی نسبت سے حصہ مقرر ہوا۔ اس وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا مختون کون سے نبی پیدا ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سان بن نوح علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا فرمایا تھا۔ یہودی عالم پوچھنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے بعد کتنا عرصہ تک روتے رہے؟ آپ نے فرمایا آپ 100 سال تک روتے رہے۔ پھر اس نے آخری سوال پوچھا حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کیا تھا؟ آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر روتے رہے۔ ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ یہ جوابات سنتے ہی یہودی عالم اپنے قوم کے 534 افراد کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ ان سوالات کا جوابات یقیناً باب العلم ہی دے سکتے تھے۔